بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے بڑے شہروں میں بگڑتے دیکھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے جہنم خریدتے دیکھا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے کہ آپ تمامی حضرات شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کے اوپر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے اور ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اس خوبصورت بیان کو سن کر آپ تمامی حضرات اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کی یہ بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ اور دوستو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آئیے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی سلمان اظہری صاحب کو۔ قرآن پاک کی آیت، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کچھ لوگ قیامت کے دن پکاریں گے، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ صرف دوستی کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں۔ ہاں، کچھ لوگ صرف اس لیے پکڑے گئے ہوں گے کہ تمہاری سنگت بری تھی، تمہاری صحبت خراب تھی۔ ہاں، تم فواہشات کرتے تو نہیں تھے لیکن فواہشات کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کی صحبت میں کھڑے ہوتے تھے۔ جوا کھیلتے نہیں تھے لیکن جواریوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اور جوا دیکھ کر کے خاموش رہتے تھے۔ قیامت کے دن ان کی بھی پکڑ ہو اور انہیں کھینچ کر فرشتے لے جا رہے ہوں۔ وہ پکاریں گے، میرا کیا قصور ہے، میں کیا کیا، میرا کیا جرم ہے۔ کہیں گے فلاں کے ساتھ جو تیرا گٹھ بندھن تھا، فلاں کے ساتھ جو تیری دوستی تھی۔ تب یہ پکارے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں تو بچ گیا ہوتا آج۔ لقد اضلنی عن الذکر، اسی نے مجھے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھیں، بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے میں تمہیں ثابت کر کے بتاؤں۔ حضور نے فرمایا، برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا ایسی ہی ہے جیسے کوئلے کی کان میں جا کر آنا۔ کوئلے کی کان میں اگر تم سفید کپڑا پہن کر کے جاؤ گے اور آؤ گے، نہ کوئلہ اٹھاؤ نہ کوئلے کی کان میں کام کرو، لیکن تمہارے جا کر آتے ہی تمہارے سفید کپڑوں پر کالک لگ ہی جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے۔ اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا ایسی ہی ہے جیسے عطر کی دکان میں جا کے آنا۔ عطر لگاؤ نہ لگاؤ لیکن دکان میں جا کے آنے کے بعد تھوڑی بہت کپڑوں میں خوشبو آئی جاتی ہے۔ کیسی مثالوں سے میرے آقا نے فرمایا۔ اسی طرح دنیا میں تم اگر صالحین کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو، تو اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں وہ جا رہے ہوں گے فرشتے تمہیں بھی وہیں پر بھیج دیں۔ ہاں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ بعض روایات میں ہم نے یہ بھی پڑھا، سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کرنے والا جو دھوبی تھا، غوث پاک کے انتقال کے بعد بغداد کے بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی آتی تو اس دھوبی سے جا کر سوال کرتے، اس مسئلے کا حل آپ کو معلوم ہے؟ وہ جواب دے دیا کرتے۔ کیوں؟ میاں صحبت میں جو بیٹھتا تھا، روزانہ فقہی مسائل کو سننا، اس کی پیچیدگیوں کو سننا، سنتے سنتے صحبت کا اثر اتنا کہ وہ فقہ کی باریکیاں بھی لوگوں تک بیان کرنے لگ جائے۔ ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے، ڈاکٹروں کی صحبت میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی جڑ معلوم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو صحبت ہی کا تو اثر ہے، پڑھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صحبت میں رہنے والے کو اثر ہو ہی جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک دن ایک خوشبودار مٹی
مجھے ہاتھ میں ملی حمام میں، خوشبودار مٹی تھی، تو میں مٹی کو سونگا اور دیکھا کہ مٹی میں خوشبو کہاں سے آئی. تو شیخ سعدی فرماتے میں نے پوچھا اس سے بدو گفتہ کہ مشکی یا عبیری کہ بوئے دل آویز تو مستم. میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے، تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو رہا ہے. گفتہ کہ من گلے ناچیز بودم و لیکن مدت باگل نشستم. کہتی ہے مٹی نہیں میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں مٹی ہی ہوں، نہ میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں، لیکن ایک زمانے تک گلاب کے پھول کے ساتھ بیٹھی رہی. سبحان اللہ، سبحان گلاب کے ساتھ میں بیٹھی رہی. سبحان اللہ. جمال ہم نشیں در من اثر کر ورنہ من ہوما خاکم کے ہستم. فارسی کا یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں فرمایا. وہ کہتی ہے مٹی کہ میرے قریب بیٹھنے والی صحبت کا یہ اثر ہے، یہ اس گلاب کا اثر ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو میری مٹی کی حیثیت ہے. پتہ یہ چلا کہ مٹی بھی اگر پھول کے ساتھ رہے تو مٹی میں خوشبو آ جائے. تو اے میرے عزیزو اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو، اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کی جو لائن بگڑتی ہے، ان کا راستہ بھٹکتا ہے، تو یہ صحبت کا اثر ہے. یہ نشہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ عیاشیاں کون انہیں سکھاتا ہے؟ انہیں بے حیائیاں کون تعلیم دیتا ہے؟ آسمان سے تو نہیں اترتی ان کے دماغ میں. ان کی صحبت، یہ دوستی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جہاں پر دوستی یاری میں دوست ایسی چیزیں کانوں میں بھرنے لگ جاتے ہیں، اس کو بیچارے کو کچھ نہیں معلوم، یہ سادہ ہوتا ہے، لیکن باہر نکلتا ہے اور دوستوں سے نئی چیزیں سننے لگتا ہے. اور کچھ شیاطین ایسے ہیں جو دوست کی شکل میں آتے ہیں. شیطان دوستوں کی شکل میں آتا ہے، نئے پروڈکشن تمہارے سامنے لانچ کرتا ہے، بتاتا ہے اس نشے میں اتنا اثر ہے، یہ لیں گے تو ایسا ہے، وہ کریں گے تو آسمان میں اڑیں گے، ٹرائی کرنا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے. یہ سب دوستوں کی باتوں پر ہی آگے جاتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے نوجوان جو بدلتا ہے وہ کتنی تیز بدلتا ہے پتہ ہے؟ سب سے پہلا اثر اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا دشمن بنتا ہے. ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا. حشر کے میدان کا آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے وقت وہ بھی حشر کے میدان کا. سب حشر میں ہو جائے گا، تیرا میرا، تیرا میرا، تیرا میرا.
فیصلہ سب حشر میں ہو جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا، مال و دولت جاہ حشمت سب یہی رہے جائے گا، مال و دولت جاہ حشمت سب یہی رہے جائے گا، مال و دولت مال و دولت مال و دولت جاہ حشمت سب یہی رہے جائے گا، کیا کوئی لے کر گیا ہے، کیا کوئی لے جائے گا، کیا کوئی لے کر گیا ہے، کیا کوئی لے جائے گا، کیا کوئی لے کر گیا ہے، کیا کوئی لے جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ دوستو یہ تھے مفتی سلمان اظہری صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو حدیث پاک سن کر دوسروں تک پہنچائے اللہ تبارک و تعالی ان کے چہرے کو روشن فرما دے گا۔ ملتے ہیں دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ رہا ہے وقت وہ بھی حشر کے میدان کا، تیرا میرا فیصلہ سب حشر میں ہو جائے گا۔